نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہماری اس کلاس میں اسلامیات اختیاری سال دوم حصہ احادیث میں یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ پہلے جو سلسلے ہمارے اسی حصے سے ریلیٹڈ تھے اس حوالے سے ہی آج ہمارا یہ لیکچر ہے۔ اس لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نگاہ میں کہ مقام حدیث کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود کیا فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور دوسری چیزیں جو ہیں اس سے کیسے دیکھنا چاہیے۔ حضور نے خود کیا فرمایا، ایک تو ہے نا قرآن مجید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے اور تمہیں حضور کو فالو کرنا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی تم اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں انہیں تم اطاعت کرو۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کے اس لیکچر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا اپنے اقوال میں اور ارشادات میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی، یعنی تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے میری سنت کو فالو کرنا۔ فالو کرنا مطلب کہ وہ آپ نے ہر حال میں جیسے میں عمل کرتا ہوں ویسا ہی عمل تم لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ فعلیکم بسنتی، یعنی میری سنت کو تم لوگوں نے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ کام تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دوسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو جو چیزیں ہیں اس میں اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اور اس کے رسول کی سنت ہے، یعنی اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث سنیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ مجھے قرآن مجید عطا کیا گیا ہے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اسی کی مانند اور چیز بھی ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم، اس کی جو تشریح ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ جیسے وہ وحی کے سوال کے اندر ہم نے وہ وحی کی دو قسمیں بتائی تھیں آپ لوگوں کو، کہ ایک وحی مطلوب ہوتی ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ تو وحی مطلوب یہ قرآن مجید کہ حضور علیہ السلام کو قرآن مجید دیا گیا جس کے الفاظ و مفہوم سارا کے سارا وہ اتارا گیا، اور اس کے ساتھ جو اتارا گیا وہ غیر وحی مطلوب ہے، یعنی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں، یہ جو فہم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ودیت کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی براہ راست جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، اور جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے حدیث کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ غیر مطلوب ہے۔ اور ایک اور حدیث حضور علیہ السلام کی ہے، خذوا عنی مناسککم، یعنی تم مجھ سے حج کے جو ارکان ہیں وہ مجھ سے سیکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ فرمایا کہ یہ چیزیں مجھ سے لو۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام تمہیں دیں وہ لے لو
اور جن کاموں سے حضور علیہ السلام تمہیں منع کریں ان کاموں سے رک جاؤ اور ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی نگاہ میں حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویب ہے وہ کیا ہے؟ تو اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو وہ گودنا کراتی ہیں یا کرتی ہیں، اس میں جو چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، حسن و زیبائی کے لیے دانتوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنے کے اللہ کی جو تخلیق تغیر کرتی ہیں، یعنی دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ان کے اندر وہ تغیر پیدا کرتی ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، حضور نے یہ فرمایا ہے۔ اس حدیث کو بنو اسد کی ایک عورت نے سنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ کی یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے اور معلوم ہوا کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں اس پر کیسے لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو اور جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ عورت نے کہا میں نے بھی قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے تو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو ضرور نظر آتی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ یعنی مراد اس سے یہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اس چیز کو مضبوطی سے لے لو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کریں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو عزیز طلباء، جیسے آپ نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا تو اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جیسے ہمارے بعد میں آنے والے تمام علماء نے اس کو اپنے لیے ایک حجت قرار دیا ہے اور اس کی حجت کے حوالے سے وہ بیان کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے سلائیڈ، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی جو ایک بڑے معروف ولی اللہ ہیں اور ان کا نام بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں ان کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں آپ کے ساتھ حج کو گیا تو عمر بن خطاب مسجد میں آئے اور حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ہر صورت میں پتھر ہے اور تو نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کہو، یہ پتھر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نفع بھی، یعنی نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھا ہوتا تو ہمارے سامنے ایسا نہ کہتے۔ عمر ابن الخطاب نے کہا ہے ابو الحسن، آپ ہی فرمائیے کہ قرآن میں اس کی کیا تعریف ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی صلب سے اولاد کو پیدا کیا تو انہیں اپنی جانوں پر گواہ کیا اور سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں سب نے اقرار کیا کہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہمارا پروردگار ہے۔ پس اللہ نے اس اقرار کو لکھ لیا اور اس کے بعد اس پتھر کو بلایا اور اس صحیفے کو اس کے پیٹ میں بطور امانت کے رکھ دیا۔ پس یہ وہی پتھر اس جگہ اللہ کا امین ہے تاکہ قیامت کے دن یہ گواہی دے کہ وعدہ وفا ہوا یا نہیں۔
اس کے بعد عمر بن الخطاب نے کہا، اے ابو الحسن، آپ کے سینے کو اللہ نے علم اور اسرار کا خزینہ بنایا ہے۔ یعنی یہ سارے ہمارے جو صحابہ کرام ہیں یا دیگر اولیاء اللہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، سب کے نزدیک یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال انہی سے وہ استفادہ کرتے رہے ہیں اور اسے اپنے لیے حجت تسلیم کرتے رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ ابھی آپ کے جو سامنے سلائیڈ ہے، یہ تقریباً ویسے جو پیچھے سلائیڈ گزری ہے اس کے اندر جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نسبت سے، یہاں بھی یہ دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، البتہ کتاب کا ڈیفرنس ہے کہ یہاں کتاب کنز الاعمال ہے حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ صرف کتاب ڈیفرنس ہوئی ہے یا چند ایک الفاظ ہیں ان کا فرق ہے، البتہ حدیث ویسے ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور حجر اسود کے حوالے سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر وہ اقوال ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ظاہر کرتی ہیں کہ صحابہ نے کیسے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی یاد رکھا ہے، اور اس کا قرآن مجید کی تشریح کرنے کے حوالے سے کیسے انہوں نے اس سے استفادہ اٹھایا ہے اور کیسے لوگوں تک آگے ان باتوں کو پہنچایا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب آخر میں وہ ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات پر کہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے، اللہ پاک نے کیسے حضور علیہ السلام کو وحی غیر مطلوب نازل فرمائی اور کیسے حکمت عطا فرمائی اور کیسے دین کی شرح کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا، اور حضور علیہ السلام اپنے حوالے سے کیسے صحابہ کو سمجھایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا قرآن اور اپنی سیرت اور اپنا دین کا کی جو تشریح اللہ نے ذمہ لگائی تھی وہ تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو پابندی سے ان پر عمل پیرا ہوگے تو زندگی بھر تم گمراہ نہیں ہوگو۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی جس کو فالو کیا، جس طرح قرآن مجید کو کیا ایسے ہی حدیث کو کیا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھا ہے تو حدیث کے تناظر میں، اور آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھیں۔ قرآن مجید ہمارے پاس ہے اور حضور علیہ السلام نے جیسے اسے عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اگر ہم ویسے کریں گے تو زندگی میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔